اللہ کا نام لے کے اس کو دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ کیا کہتی ہے۔ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ حجج القرآن ہے۔ یہ حجت کی جمع ہے۔ حجت کی میننگ ہوتے ہیں دلیل کے یا آرگومنٹ کرنے کے یا استدلال دینے کے۔ یہ اس کا مفہوم ہوتا ہے، استدلال کرنا۔ تو قرآن مجید کس طرح سے حجت کرتا ہے، کس طرح سے دلیل دیتا ہے، کس طرح سے آرگو کرتا ہے، یہ مولانا نے موضوع چنا اور یہ کتاب لکھی۔ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے، انہوں نے عربی زبان ہی میں لکھی تھی۔ کوئی 210 کے قریب اس کے پیجز ہیں اور کنٹینٹ جو ہے وہ 3 بڑے سیکشنز میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلا جو چیپٹر ہے وہ یعنی یہ پریفیس اور ان کا جو مقدمہ ہے، اس کے بعد وہ کریٹیک آن لاجک، فلاسفی اور الکلام ہے۔ اس کے اندر پھر 3 چیپٹرز اور ہیں، جو پہلا لاجک پہ ہے، دوسرا فلاسفی پہ ہے، تیسرا الکلام پہ ہے۔ اس کے بعد فنڈامنٹلز آف نالج کا یعنی تاسیس العلم کا نام سے انہوں نے ایک چیپٹر بنایا ہے۔ اس کے بھی 3 چیپٹرز ہیں آگے۔ اور پھر قرآنک میتھڈز ان آرگومنٹیشن، جو کتاب کا ٹائٹل ہے حجج القرآن، اس کے لحاظ سے تیسرے چیپٹر میں اصل میں بات ہوئی ہے۔ پہلے میں تو انہوں نے جو فلاسفی نے اور علم کلام نے مسائل پیدا کر دیے تھے ان کو اڑایا ہے۔ پھر نالج کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، جو اس کے بیسک سمجھ لیجیے کہ بنیادیں ہیں، ان کو انہوں نے بنایا ہے، اور پھر جو قرآن مجید کا استدلال ہے اس کو ان روٹس پر، ان فاؤنڈیشنز پر کھڑا کیا ہے۔ تو یہ 3 سیکشن ہیں اس کتاب کے، اور میرے خیال میں یہ کتاب جو ہے وہ ایک چھپی رہ گئی، بہت لیٹ سامنے آئی ہے۔ چھپی نہیں، کیونکہ یہ اپنے جو بھی ہم دیکھیں گے اس کو پڑھتے ہوئے، اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس میں بعض پیسیجز لکھنے تھے، نہیں لکھے گئے، بس وہاں خالی جگہ تھی تو انہوں نے وہاں ڈاٹس لگا دیے ہیں کہ یہاں آگے کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اور میرا خیال ہے کہ آج کے لیسن میں ہی ہم ایک ایسی جگہ سے واقف ہو جائیں گے جس میں انہوں نے بس اپنے کچھ نوٹس دیے ہیں، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ 3 اس کے سیکشنز ہیں جس کو لیکن اس سے پہلے، ان 3 سیکشن سے پہلے ایک مقدمہ ہے، اور ہم آج مقدمے کا ہی آغاز کریں گے، کیونکہ بعض کتابوں میں مقدمہ چھوڑا جا سکتا ہوتا ہے، لیکن اس کتاب میں ہم مقدمہ چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس میں کچھ بحثیں انہوں نے ایسی کی ہیں جس پر آگے بنیاد بنتی ہے۔ یہ کتاب کے اندر کا سر یہ ٹائٹل ہے، مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے۔ چلیے اللہ کا شکر ہے جی۔ اگر تو اس کے جو ٹائٹل ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلا تو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ قرآن کا استدلال۔ نیچے انہوں نے لکھا ہوا جو سب ٹائٹل ہے الحکمہ البازغہ۔ بازغہ کا مطلب ہوتا ہے برائٹ، روشن، اور الحجہ البالغہ، حجت کا مطلب دلیل، بالغہ جو اصل دلوں تک پہنچنے والی یا ذہنوں میں اثر کرنے والی۔ یہ کتاب کا نام ہے، تو وہ آگے چلتے ہیں۔ مقدمہ انہوں نے اس طرح سے اپنا ٹائٹل دیا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اس میں 2 سیکشنز ہیں، 2 سب چیپٹرز سے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد اس میں 2 چیپٹرز آئیں گے۔ اور الفصل الاول جو ہے وہ کتاب کے ٹاپک کے بارے میں ہے، فی موضع الکتاب، والغایہ اور اس کے مقاصد کے بارے میں ہے، والحاجہ من جہت اختصاص بعلوم التفسیر، اور اس کی ضرورت کیا ہے خاص طور سے علم تفسیر کے اندر۔ تو یہ پہلا جو سمجھ لیجیے کہ مقدمہ ہے، اس میں جو پہلی ایک سب سیکشن ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں ہم کتاب کے موضوع کو ڈسکس کریں گے، اس کتاب کے مقصد کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے کہ یہ جو ہم حجج القرآن پر لکھنے جا رہے ہیں بالخصوص علم تفسیر میں، اس کی کیا ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں چھوڑ سکتا تھا، لیکن مولانا بلکہ سارے جو بھی آتھرز ہوتے ہیں کتابوں کے پرانے، وہ اپنے اس پریفیس ٹائپ جو ان کی اوپننگ سی ہے، اس میں خاص طرح سے بات کرتے ہیں جو خود ایک دلچسپ چیز ہوتی ہے۔
تو الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ہے جو جس نے خلق الخلق، پوری مخلوقات کو، پوری کائنات کو بنایا، لیُمَّہُم برحمتہ، تاکہ ان پر اپنی رحمت کو عام طور پر یعنی جنرسلی ان کے اوپر اپنی رحمت کرے، وَخَصَّ الْإِنسَانَ بِالْفِکْر، اور انسان کو خاص سوچنے والا بنایا، و نظر اور غور کرنے والا بنایا۔ یہ اب چونکہ وہ علم کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے ایک پوائنٹ فکر کا رکھا ہے اور دوسرا پوائنٹ غور کا رکھا ہے۔ شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے پوری مخلوقات پہ اپنی رحمت کرنے کے لیے کائنات تخلیق کی اور انسان کو خاص طور سے سوچنے سمجھنے والا بنایا۔ لِیَسْبُغَ عَلَیْہِمْ أَتِمَّ نِعْمَتِہِ، تاکہ اپنی نعمت کا جو بھی کامل ترین صورت ہے وہ ان کے اوپر ڈال دے۔ فَبَعَثَ فِیہِم نَبِیِّین، اور پھر مزید یہ کہ اللہ نے اپنے نبی بھی ان میں بھیجے، لِیُخْرِجَہُم مِّن غَوَائِلِ الْجَہْلِ، تاکہ ان یعنی لوگوں کو نکال دے جہالت کے گمراہیوں سے، وغمتہ، اور اس کی تنگیوں سے، الی معاقل العلم، علم کے سمجھنے کی جگہوں پر، و عصمتہ، اور بلکہ علم کے حفاظت میں علم کی حفاظت میں چلا جائے، اور اس کی یہ بھی حفاظت ہی ہے، لیکن انہوں نے لفظ ایسے استعمال کیے ہیں جس سے ہم بچنے اور سوچنے سمجھنے کی اور پابندیوں کا، اس میں پابندی کا مفہوم زیادہ ہے، یعنی علم کی پابندیاں حاصل ہو جائیں اور یعنی ہم محفوظ ہو جائیں غلطیوں سے۔ تو یہ انہوں نے بنیاد یہاں سے اٹھا لی کہ دو کام اللہ تعالیٰ نے کیے، ایک کام یہ کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، پھر ان کو جہالت سے نکالنے کے لیے دوسرا کام کیا کہ نبیین کو ان کے اندر نبیوں کو بھیجا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ ارسل خاتم النبیین سیدنا محمد النبی الامی بکمال الدین و تتمتہ، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی ہمارے سردار محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دین کے ساتھ اور اس کی تکمیل کرنے والے چیز کے ساتھ بھیجا۔ تو اب وہ جو یہ ہمارے پرانے علماء کا چلتا آ رہا ہے ذہن کہ پرانے نبیوں پر دین مکمل نہیں کیا گیا تھا، اس کی طرف کچھ اشارہ سا ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کے بغیر بھی بات کر سکتے ہیں۔ وہ موزم الہدا و جمت ہی، اور آپ کو ہدایت کا بہت بڑا حصہ دیا گیا اور اس کا پورا مجموعہ دیا گیا۔ اذ بعثہ کافۃ للناس، جبکہ اللہ نے بھیجا تھا ان کو پورے انسانوں کے لیے، مبلغاً لآیاتہ، تاکہ وہ ان کو اپنی آیتیں پہنچا دے، ومزکیاً لمن دخل فی امتہ، اور اس کا تزکیہ نفس کر دے جو بھی آپ کی امت میں داخل ہو، ومعلماً لما نزل الیہم من شرائعہ المطہرہ و حکمتہ، اور وہ سکھائے ان کو جو کچھ اللہ نے ان کی طرف نازل کیا ہے اپنی پاکیزہ شریعتوں میں سے اور اپنی حکمتوں میں سے، ان کو سکھائے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ استاد گرامی کی کتاب کو دیکھیں میزان، تو انہوں نے بھی دین کے جو سورسز بنائے ہیں وہ اسی آیت کو لیا ہے جو اب آگے آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے والا بنایا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو سکتا تھا کہ وہ فلسفے بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ سوچنے والا ہے تو فلسفے بنائے گا، نئی نئی مائتھالوجیز بنائے گا، کہانیاں بنائے گا، سب کچھ بنائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جہالت کی گمراہیوں سے نکالنے کے لیے کیا کیا؟ نبی بھیج دیے۔ نبی بھیجے تو یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے ہیں، اور ان کے مقاصد کیا کیا ہیں؟ ایک یہ کہ وہ آیتوں کو پہنچائیں گے، دوسرا یہ کہ وہ ان کا تزکیہ کریں گے، ٹھیک ہے جی، جو بھی ان کی، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جو شریعت نازل ہوئی ہے اور جو حکمت نازل ہوئی ہے وہ سکھائیں گے۔ یہ حکمت بہت اہم ہے مولانا فراہی کے ہاں، یہ اس آیت میں جو آگے چل رہا ہے اس میں ہماری پرانی امت میں اس میں اختلاف تھا۔ سب سے زیادہ مشہور جو بات ہو گئی وہ امام شافعی کی ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے، لیکن مولانا فراہی اس سے اختلاف کرتے ہوئے حکمت سے حکمتی مراد لے رہے ہیں، وہ آگے چل کر مزید واضح ہو جائے گا۔ تو اب اس مقدمے میں انہوں نے کیا باتیں کہی ہیں؟ ایک بات یہ کہی کہ انسان غور و فکر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی،
غور و فکر، اور دوسرا یہ کہ غور و فکر کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو سکتا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی بھیج دیا. یہ ابھی تک انہوں نے یہ تمہید باندھی ہے. اور نبی کون سا؟ جو آخری نبی آیا ہے ان کے کام بتا دیے. ایک کام یہ کہ وہ آیتوں کو پہنچائیں گے، دوسرا کام یہ کہ وہ تزکیہ کریں گے، تیسرا کام یہ کہ وہ شریعت کو سکھائیں گے، چوتھا کام یہ کہ وہ حکمت کو سکھائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کو سر پھر ایک سوال جی جی سوال کر سکتے ہیں بیچ میں جی یا جی 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 اینڈ میں؟ نہیں بالکل کر سکتے ہیں. یہ جو ایک تو یہ کہ یہ جو نظر ہے، النظر، یہ دلیل کے لیے عربی میں عام رائج اصطلاح ہے. نظر بالفکر والنظر. ہاں، فکر کا مطلب ہے سوچنا، جی اور نظر کا مطلب ہے بار بار کسی چیز پر جس کو ہم غور کرنا کہیں گے، تو ٹھیک. یعنی بہت گہری نظر سے جائزہ لینا، اس کو ہم نظر کہتے ہیں. استدلال اچھا، اس یہ کے غور اندر، کے معنی. ہاں استدلال اگر میننگ اس میں آئے گا دلیل دینا تو وہ انڈائریکٹلی آئے گا، لیکن اصل میں ٹھیک. غور کرنا مراد ہے. اور سر دوسرا یہ حکمہ کی جو انہوں نے ڈیفینیشن کیا فرائی صاحب نے، جی یہ کیا اور بھی قدیم علماء میں سے کسی نے کی ہوئی ہے یا یہ فراہی صاحب کی ڈیفینیشن ہے؟ ہاں، انہوں نے جو پرانے لوگ کر رہے ہیں وہ اصل میں تو اس کا مطلب ہے دانائی، وزڈم. ٹھیک ہے جی. لیکن جی مولانا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزڈم اللہ تعالیٰ نے کس کو قرار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو وزڈم قرار دیا ہے، ایک اخلاق کو اور ایک عقیدے کو. ابھی ہمارے آگے جب ہم آگے بڑھیں گے اگلے صفحے میں، تو اس میں وہ حکمت میں ان چیزوں کو لے آئے ہیں جن کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. تو ان کے نزدیک وزڈم جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک اخلاق کا اور عقیدے کا. دین کے اندر، دین سے باہر حکمتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، مثلا آپ کہیں جی کہ والد کا احترام کرنا چاہیے، یہ حکمت ہے. لیکن جو قرآن مجید جن کو حکمت کہہ رہا ہے وہ اخلاق ہیں، وہ عقیدہ ہے. تو یہ ساجد بھائی، ٹھیک. جی جی میں تھوڑا سا یہ کمنٹ کرنا چاہوں گا. یہ سلمان بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ نظر، یہ ٹرم ہے کوئی، یہ نظری ٹرم بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ لفظ اپنے عام مفہوم میں استعمال ہوئے، جیسے اچھا ساجد یہ بھائی نے کہا ہے. وہ بدیہی اور نظری وہ ٹرمز ہیں، وہ کیٹیگرائزیشن ہے علم کی. جی بس اتنا میں کب وہ آپ ان کا نقطہ نظر جلدی انشاءاللہ آ جائے گا دوسرے چیپٹر میں، جو دوسرا سیکشن ہے. یہ جو سیکشن ہے فنڈامنٹلز آف نالج، اس میں چل کر وہ زیر بحث آئیں گے. تو وہ نظری، واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ نظری جو ہے وہ، لیکن یہاں یہ عام لفظ کے طور پر آیا ہے، یہاں وہ بالکل، ٹرم. بس میں یہی توجہ دلانا چاہتا تھا. شکریہ جی، بہت مہربانی. تو یہاں یہ ٹرم نہیں ہے جی. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے 4 کام کرنے کے لیے، تو وہ اس آیت سے انہوں نے لیا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. یہ پہلا پوائنٹ تھا، یتلو علیہم آیاتہ، اور یہاں تھا مبلغاً لآیاتہ، آیتیں پہنچانا یعنی آیتوں کی تبلیغ کرنا، اور یتلو علیہم آیاتہ، ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانا. یہ پہلا کام آیت میں ہے اور یہ ان کے اپنی بات میں ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ مزکین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس کے بعد کہا جی معلمًا لما نزل علیہ من شرائعہ، یعلمہم الکتاب، کتاب شرائع کو کہتے ہیں. یہ بھی کتاب کے معنی بھی مولانا نے پہلی دفعہ پوری امت میں اس آیت میں کتاب کا مطلب قانون لیا ہے، لا لیا ہے. پہلے ان سے کسی نے اس معنی میں نہیں لیا. اگرچہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں اس میں آپ کو عجیب و غریب یہ کنسسٹنسی نظر آئے گی تمام آتھرز کے ہاں، کہ وہ لکھیں گے کتاب الصوم یعنی روزے کا قانون، کتاب الصلاۃ یعنی نماز کا قانون. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ اس دور کے بعد کتاب کی یہ میننگ کہ وہ قانون کے معنی میں آتی ہے، یہ فراموش ہو گئے. تو حالانکہ کتاب تو صحیح بخاری تھی، لیکن وہ ہر چیپٹر کا نام رکھتے ہیں، کتاب الصوم، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون بیان کر رہے ہوتے تھے اس میں. تو کتاب کا مطلب قانون ہی ہے. تو اگر ہم کہیں کہ استاد گرامی نے جو قانون کا ٹرانسلیشن لی ہے، تو یہ اصل میں الکتاب کی ٹرانسلیشن ہے، جو ہمارا پرانا قدیم روایت تھی اسی پر کتاب کا لفظ ہے. تو مولانا کہتے ہیں یہاں پر کہ یہ شریعت مراد ہے، اور حکمت سے انہوں نے حکمت ہی مراد دی. یہ چوتھا جو پوائنٹ تھا، تو یہ اس طرح سے انہوں نے یہ اپنا مقدمہ 2 پوائنٹ پہ قائم کر دیا ہے. ایک یہ بات جو ہم نے 3 پوائنٹ میں دیکھی تھی کہ
فکر سوچ بچار کرنے والا جانور ہے انسان، اور لیکن اس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو سکتا تھا. ہدایت کے لیے نبی آئے، اور آخری نبی ان 4 کاموں کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک کہ جاوید صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں جو کیا ہے کہ وہ ان پہ آیتیں تلاوت کرتا ہے اور اس سے ان کا تزکیہ کرتا ہے، تو یہ واو کو انہوں نے بریکٹ میں آئی تھنک لیا ہے. تو مولانا فراہی بھی اسی طرح لیتے ہیں اس کو؟ نہیں، مولانا فراہی اس طرح سے لیتے، وہ 4 کام یہاں انہوں نے کاؤنٹ کیے ہیں، تو 4 کام الگ الگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. فمن تابعہ، تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ہو جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. فقط فاز من العلم والایقان بصحبتہ، تو اس نے پا لیا علم میں سے اور یقین میں سے اپنا نصیبہ، اپنا مقدر، جتنا وہ لے سکتا تھا، جتنی اس کے اندر طاقت تھی. اب دیکھیے کہ جو کتاب کا موضوع ہے اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. پہلی دفعہ یہ علم جو ہے یہ اس معنی میں آ رہا ہے، اور وہ علم جو قرآن مجید دیتا ہے وہ یقین والا دیتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آدمی اپنے مقدر کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق وہ چیزوں کو حاصل کرتا ہے. تو فمن تابعہ، تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو اس نے پا لیا علم اور یقین میں سے اتنا جتنا وہ پا سکتا تھا. ومن اعرض عن، جی یہ ایمان جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ علم جس پہ آپ کو یقین ہو جائے اس کو ایمان کہتے ہیں. ہاں، یعنی کہ اپنی ڈیفینیشن میں اس کا مطلب یہ ہے. جی، ڈیفینیشن میں انگریزی والا جو فیتھ ہے وہ اب اپنے یہ میننگ ختم کر چکا ہے. حالانکہ وہاں بھی اسی معنی میں چلا ہوگا پرانے زمانے میں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے. اب یہ فیتھ اس کو کہتے ہیں جس میں بس ہی میں مانتا ہوں، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. لیکن اسلام کے اندر جو ایمان یا فیتھ کا ہم ترجمہ کریں گے تو وہ اصل میں یقینی چیزیں ہیں جس میں ہمیں شک شبہ نہیں رہا. تو یہ فرق ہے انگریزی ٹرم کا. تو اس لیے اب ایمان کا ترجمہ صرف فیتھ نہیں کرنا چاہیے، اس کو کچھ کوالیفیکیشنز لگا کر کرنا چاہیے. تو ومن اعرض عنہ تعرض للشک وظلمتہ، تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا. اب دیکھیے وہ جو یہاں انہوں نے ایک مقدمہ قائم کیا تھا کہ لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے انبیاء بھیجے تھے، اس کو دیکھیے یہاں دوبارہ دہرا رہے ہیں اس آیت کے بعد کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے. یہاں جو مقدمہ انہوں نے قائم کیا تھا کہ انسان سوچنے والا ہے، اور دوسرا یہ بتایا تھا کہ نبی بھیجے اس کی سوچوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے. تو یہاں اس کا نتیجہ نکالا کہ جو پیروی کر لے گا وہ تو علم اور یقین پا جائے گا، اور جو آپ سے منہ پھیرے گا تعرض للشک وظلمتہ، وہ پیش کر دیا اس نے اپنے آپ کو شک کے لیے، یعنی جو ہمارے ہاں تشکیک کا نظریہ پایا جاتا ہے، اسکیپٹسزم کا، کہ کوئی بات یقینی نہیں ہے. وہ ظلمت ہی اور تاریکیوں کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. وہ تخبط الشیطان، اور شیطان کی جو ہوتی ہے اس کو مس کر دینا جس سے وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے. وہ لمت ہی، اور اس کے چھوت جو ہوتی ہے، اب ہانٹ کر دینا کسی کو، وہ پاگل ہو جائے اور وہ کسی طرح سے بات کو سمجھ نہ سکے، اس حالت میں شیطان اس کو کر دیتا ہے. تو اب انہوں نے اتنے خوبصورت طریقے سے یہ مقدمہ قائم کر دیا ہے کہ اصل میں انسانوں کی 2 قسمیں اب ہو جائیں گی. ایک وہ جنہوں نے نبیوں کی بات مان لی، وہ تو علم اور یقین پر آ جائیں گے، اور جنہوں نے اپنی اس عقل کو استعمال کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اور نبیوں سے اعراض کر لیا. یہ جو پوائنٹ یہاں جوڑا ہے، تو نبیوں سے اعراض کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا. یہ ایک کلیم ہے جو انہوں نے کر دیا ہے، اور اس کو آگے دیکھتے ہیں وہ اس بات کو مزید آگے کہاں تک لے کے جاتے ہیں. ساجد بھائی سوری، اس سے پہلے کیا آگے بڑھیں، یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا یہ ایک کان نہیں ہے، کاف سے؟ جی یہ کان ہے، بالکل یقین. ٹھیک جی. ٹھیک ٹھیک. میں کچھ اور پڑھ گیا ہوں؟ نہیں، وہ تھوڑا سا خلط مبس ہو گیا تھا، آپ نے سائٹ پہ جو لفظ لکھا وہ ایمان لکھا تھا. اچھا نہیں، وہ ان کے سوال کے جواب میں نے لکھا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہاں ٹھیک تو وہ ٹھیک ٹھیک. فصل اللہم علی جمیع انبیائک المرسلین، تو اے اللہ اپنے سارے نبیوں پر جن کو آپ نے بھیجا ہے ان پر درود ہو. یہ اب آپ کو یہ جملہ جو یاد رکھنا چاہیے، یہ صلات تھی اور یہ ہم تھی. ابھی انہوں نے ہم مکمل کی ہے، اور اگلے یہاں پہ اب ہم صلات پہ آ گئے ہیں. یہ پرانے ہمارے جتنے بھی مسلمان لکھنے والے ہیں یہ دونوں کام وہ کرتے ہیں اپنی کتابوں میں،
کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور پھر صلات بھیجیں گے. تو اس پیراگراف میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا الحمد کیا ہے، یہ پہلے جملہ یہاں سے، اور اب صلات پڑھ رہے ہیں انبیاء پر. تو اے اللہ تو درود بھیج یا رحمت نازل کر اپنے تمام بھیجے ہوئے نبیوں پر، لا سیما علی ھذا النبی، خاص طور سے اس نبی کریم پر، وبارک وسلم علی صحبہ ہی، اور ان کے اوپر برکتیں بھی دے اور ان کے اوپر سلامتی بھی بھیج، اور ان کے صحابہ پر بھی، وذوی رحمت ہی، اور جتنے بھی آپ کے قریب قربت والے ہیں، آپ کے طریقے پر چلنے والے ہیں. وَہْدِنَا بِالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْتَ مَعَهُ إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اور وہ ہمیں اس نور کی ہدایت بخش جو آپ نے اس نبی کے ساتھ نازل کیا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا، اور اس کی امت کو بھی. فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، کیونکہ کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قوت عمل کرنے کی یا سوچنے کی یا اپنی تبدیلی کی، ہدایت پانے کی، وہ کسی کو میسر نہیں ہے مگر صرف تیری مدد سے. فَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، تو میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں، برمت ہی، پورے کا پورا. تو اب یہ انہوں نے اپنا جو بنیادی مقدمہ ہے اس میں یہ بات کہہ دی ہے کہ ہدایت کا ذریعہ اصل میں جو علم اور ایقان کا جو ذریعہ ہے، یقین کا، وہ صرف انبیاء کے ذریعے سے حاصل ہوگا. باقی لوگوں کو شک اور ظلمت ہی حاصل ہوگی جو صرف اپنی عقل پر غور کریں گے. اور اس لیے تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوں کہ انہوں نے یہ خدمت انجام دی کہ ہمیں اللہ کی اس نور کی طرف ہدایت دی جو ان رسولوں کے ساتھ نازل ہوا. تو یہ ایک خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بہت ہی نپے تلے الفاظ لے کر، حالانکہ میں نے بہت ساری کتابوں میں دیکھا ہے کہ یہ جو حمد اور صلات والا سیکشن ہے یہ اکثر کتابوں کے مضمون سے میچ نہیں کرتا ہوتا، لیکن انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو بالکل اس کی بنیاد بنا دی ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک نبیوں والے اور ایک صرف غور و فکر کرنے والے. نبیوں کے لوگوں کو تو یقین اور ایقان حاصل ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو صرف شک شبہ اور گمراہی حاصل ہوتی ہے. اما بعد، اب جو کتاب کا موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں. فہذا کتاب من مقدمۃ نظام القرآن، تو یہ جو کتاب آپ کے اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ ان کی تفسیر نظام القرآن کا مقدمہ ہے، اس کا پریفیس ہے. افرت ہو، میں نے اس کو الگ کر لیا ہے، یعنی اس کتاب کی شکل دے دی ہے الگ کر کے، لے ذکر اعظم رکن من کتاب اللہ، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ایک امپورٹنٹ ایشو کو اہمیت الگ سے دے دوں. و اول امر من نعت ھذا النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوبیوں میں سے یہ پہلا معاملہ ہوگا. و آخری، اور آخری بھی چیز ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کی جو دو بڑی صفات ہیں، پہلی اور آخری، اب ویسے تو چار ہیں یہاں جنہوں نے زیر بحث لائے ہیں، ان چاروں کو یہاں بیان کر دیا جائے. وہی اربع، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چار ہیں، وہی جو پہلے ہم نے پڑھی ہیں، تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم الکتاب اور تعلیم حکمت. تو یہ چار ہیں. تو اب دیکھیے انہوں نے چار الگ الگ لی ہیں. استاد گرامی کی طرح تزکیے کو اس کا نتیجہ قرار نہیں دیا کہ آیات پڑھنے سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے یا یہ دو کام کرنے سے تزکیہ ہوتا ہے. وہ دونوں طرف سے ادھر آتے ہیں تزکیے کی طرف. تلاوت آیات کا نتیجہ بھی تزکیہ ہے اور تعلیم کتاب و حکمت کا نتیجہ بھی تزکیہ ہے، جبکہ یہ چار الگ الگ چیزیں لے رہے ہیں کہ تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم الکتاب. ایک آدھ جگہ پہ اشارہ لگتا ہے مولانا نے کیا ہے، لیکن واضح لفظوں میں یہ بات نہیں ہے، لیکن وہ اس کتاب میں نہیں ہے، وہ کسی اور کتاب میں ہے. تو اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صفات کو ہم یہاں سمجھیں گے اس کتاب میں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ایک بہت بڑے امپورٹنٹ ایشو کو اس کتاب میں بیان کرنے کے لیے میں نے الگ سے لے لیا. وہ کیا ایشو ہے؟ وہ حجج القرآن ہے، قرآن کا نظریہ علم کیا ہے اور وہ استدلال کیسے قائم کرتا ہے. فقدم تلاوت الآیات، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آیات کی تلاوت کا ذکر کیا ہے. آیت میں بھی ہم نے دیکھا تھا، اس آیت میں دیکھیے کہ یتلو علیہم آیات ہی پہلے نمبر پہ تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت آیات کو جو پہلے بیان کیا ہے
اور وختمہ بالحکمہ، اور حکمت کو اینڈ پہ بیان کیا ہے. یہ دیکھیے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ حکمہ یہ اینڈ پہ آیا ہے اور تلاوت آیات پہلے آیا ہے. تو اب اس کا وہ مطلب بتاتے ہیں، کہتے ہیں فہاتان کالبذر والثمر، تو یہ دونوں بیج اور پھل کی طرح ہیں. یعنی تلاوت آیات جو ہے وہ بیج ہے اور جو حکمت ہے وہ اس کا پھل ہے. یعنی یہ تینوں کام جب ہوں گے، اب دیکھو وہ جو استاد گرامی کہہ رہے تھے کہ ادھر سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے اور ادھر سے بھی تزکیہ حاصل ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہو یہ رہا ہے کہ یہ سٹیپ 1 ہے، یہ سٹیپ 2 ہے، یہ سٹیپ 3 ہے، اور حکمت اس کا پھل ہے جو فروٹ لگنا ہے. تو یہ تلاوت آیات جو ہے وہ بیج ہے. ہم نے تلاوت آیات کیا کر رہی ہیں، سینے میں بیج بو رہی ہیں، اور تزکیہ ہوگا، پھر تعلیم کتاب ہوگی، جس کے نتیجے میں پھل کیا حاصل ہوگا، انسان ایک حکیم انسان بن جائے گا. آگے کہتے ہیں وما بینہما، اور ان دونوں کے بیچ میں، یعنی یہ جو تلاوت آیات اور حکمت ہے، ان دونوں کے بیچ میں دو چیزیں اور ہیں. وما بینہما طریق الوصول، تو وہ کیا ہے دونوں کے درمیان، وہ منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے. وَآلامہا، اور اس کے لینڈ مارکس ہیں. یعنی کہ ہم نے جانا کدھر ہے. لینڈ مارکس کیا کرتے ہیں، مثلا ہم پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ یار مشرق کی طرف چلے جانا، وہ کالی پہاڑی آئے تو دائیں ہو جانا، پھر آگے ایک گرین سا پیچ آئے گا تو آپ ادھر ہو جانا. تو یہ علام ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں، یعنی تلاوت آیات نے بیج بو دیا، اس کے بعد تزکیہ اور تعلیم اصل میں رہنمائی کی چیزیں ہیں کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھ لینا ہے، روزہ رکھنے یہ کر لینا ہے، وہ کر لینا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے، وہ وہی کام کر رہا ہے جو راستہ چلنے والے مسافر کے لیے لینڈ مارکس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ راستہ دیکھتا، نشانیاں دیکھتا ہوا چلا جاتا ہے. تو کہاں پہنچتا ہے، منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو انہوں نے اس آیت کو یوں دیکھا ہے کہ اس آیت میں اصل میں تلاوت سے اللہ تعالیٰ آغاز کر رہے ہیں اور منزل بے منزل حکمت تک لے کے جا رہے ہیں. اجد میں تھوڑا سا اس کو اور پلیز کھول دیجئے. یعنی یہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ تلاوت آیات تو ٹھیک ہے، تزکیہ ہوگا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تعلیم الکتاب جو ہے اگلا سٹیپ، یعنی تزکیے کے بغیر کتاب قانون سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر ان کی بات کو یوں لے لیا جائے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کر رہے ہیں، وہ الگ سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تلاوت آیات کی بالکل ٹھیک. ہاں، تو وہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ الگ سے کرتے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نتیجہ کیا ہوگا، وہ حکمت پیدا ہو جائے گی. ٹھیک، لیکن اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ تزکیہ ہوگا تو کتاب سمجھ میں آئے گی یا قانون سمجھ میں آئے گا. ہاں، یہ بھی نکلتا ہے نتیجہ کہ جب آدمی کا وہ اگر نبی کا انکار کر دیتا ہے تو اس کا تزکیہ نہیں ہوا تو وہ کتاب اس کو فائدہ نہیں دے گی. تو یہ نتیجہ نکل آئے گا اس کا. ٹھیک. فالأولا، شاہد صاحب جی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس ترتیب میں یہ لگتا ہے کہ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب قانون کی جو تعلیم ہے، قانون پہ عمل کرنے سے تزکیہ نہیں ہوگا، بلکہ تزکیہ ہوگا تو وہ آپ قانون پہ عمل کریں گے یا قانون کو سمجھیں گے. ہاں، یہ اصل میں ان کے ہاں یہ کمال جی ہے کہ ایٹ اے ٹائم تینوں چیزیں پچھلی جو ہیں، یعنی تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم الکتاب، یہ نتیجہ پہنچائے گا حکمت تک. لیکن اگلی بات ان کی پڑھ لیجئے تو ان کی بات آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی. تو چونکہ وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں خود، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بیج اور پھل کی طرح ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ راستہ ہے پہنچنے کا، اور راستے کے نشانات ہیں. فالأولا، تو پہلا جو ہے مقرونۃ بالأخری، پہلا سٹیپ دوسرے کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے. الا ان یزیغ السالک عن طریق، اب یہی ایک غلطی ہو سکتی ہے کہ جو راستے کا مسافر ہے وہ راستے سے بھٹک جائے، فیضل عن الغایہ، اور منزل سے ہٹ جائے، مقصد سے ہٹ جائے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کے بیچ میں فاصلہ ہے. تلاوت آیات کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے تزکیہ، اس کی اگلی منزل بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے تعلیم کتاب، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے حکمت. اب اس سے جو بات سامنے آ رہی وہ کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میرے اوپر یہ آیتیں اتری ہیں، الحمدللہ رب العالمین. میں نے کہا جی بہت شاندار، تو میں ایمان لے آیا، تزکیہ ہو گیا. تو مولانا فراہی کے نزدیک تلاوت آیات کو مان کر اس کے لیے اس کی آمادگی کہ میں اس کو جو یہ مجھے ہدایت دے گا اس کو میں مان لوں تو یہ تزکیہ ہو گیا. اور اس کا اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے. جب حضرت موسیٰ نے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ، حل لک الی ان تزکیٰ،
کیا تم تزکیہ پانا چاہتے ہو یعنی ایمان لانا چاہتے ہو؟ تو بالکل ابتدائی معنی میں تزکیہ وہاں استعمال ہوا ہے. تو تلاوت آیات ہوگی، تلاوت آیات سے وہی تزکیہ ہوگا جو حضرت موسیٰ فرعون سے ڈیمانڈ کریں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تلاوت آیات کے فوراً بعد ابوبکر صدیق کا تزکیہ ہو گیا، جیسے ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا کہ جی ٹھیک ہے یہ اللہ کی آیات ہیں، میں اس کے مطابق تیار ہوں. اب حضرت ابوبکر کو تعلیم کتاب دی گئی. تو تعلیم کتاب کے 23 سال کے عرصے کے بعد کیا ہو گیا کہ ابوبکر دنیا کے دانا ترین انسان کے طور پر سامنے آ گئے. یہ انہوں نے ایک آیت کا مفہوم لیا ہے. اب آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اصل میں یہ بیج ہے. بیج کے بعد ایک سمجھے چھوٹا سا پودا نکل آیا، فوراً اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا. اس کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں شریعت سیکھی، روزے رکھنے سیکھے، نماز پڑھنی سیکھی، روزہ زکوٰۃ دینا سیکھی. اس پہ عمل کرنے کے بعد اس کو کیا حاصل ہو گیا؟ اس کے اندر وہ بہترین دانائی آ گئی جس کو پہلے صفحے پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس نے علم پا لیا اور ایقان پا لیا. یہ وہ حکمت ہے جو اس کو مل جائے گی. لیکن ساجد بھائی یہ ترتیب قرآن مجید میں دوسرے جو مقامات ہیں ان پر یہ بدلی بھی تو ہے. جی وہاں بدلی ہوئی ہے ترتیب، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ اس آیت کو الگ سے ایک بنیاد بنا رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اور آیت میں یہ آغاز نہیں ہے. اچھا تین بالکل ٹھیک. تین جگہ پہ یہ آیت آئی ہے، لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین یہ آغاز اس کا نہیں ہے. تو وہ یہ غالباً اس کی وجہ سے اس کو بنیادی آیت لے رہے ہیں، اصل ترتیب اس کو قرار دے رہے ہیں. اور جو باقی دو جگہ پہ ہے وہ جو ہے کیا اس کا نام ہے، ایک جگہ تو حضرت ابراہیم کے الفاظ ہیں جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تو اس میں ترتیب اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، حضرت ابراہیم کی ترتیب ہے، اس کی حکمت دوسری ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ کی ترتیب یہی ہے، اس لیے ان کی بات میں وزن موجود ہے. لیکن بہرحال ہم چونکہ وہ ایک اور پہلو سے اس بات کو سمجھ چکے ہیں تو اختلاف ہو سکتا ہے. اچھا لیکن اس میں اس بات کی صاحب نفی نہیں ہو رہی نا کہ کتاب ایمان کے بعد تزکیہ حاصل ہوا اور اس کے بعد جب کہ قانون کا علم دیا گیا تو اس کے بعد اس تزکیے میں بڑھوتی ہوگی، یا یہ اس چیز کی نیگیشن؟ نہیں اس کی نیگیشن نہیں ہو سکتی. نہیں بالکل نہیں، وہ نیگیشن نہیں ہوگی. یہاں تزکیہ ابتدائی معنی میں ہوگا اور جو حکمت سے حاصل ہوا ہے وہ اعلیٰ درجے کا تزکیہ ہوگا، وہ اس کی نفی نہیں ہوگی. بالکل وہ آپ کی بات ٹھیک. ہاں جی ہاں. اچھا جی. تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر سٹیپ دوسرے سٹیپ سے جڑا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ جو ٹریولر ہے وہ غلطی سے قدم دوسری طرف رکھ دے تو پھر وہ مقصد سے ہٹ جائے گا، جیسا کہ کہتے ہیں کہ واضح ہو گیا ہے کسی دوسری جگہ پر. یہ انہوں نے اپنی مولانا کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے ذہن میں جتنی کتابیں تھیں ان کے لحاظ سے کہہ دیتے تھے کہ میں نے وہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ کتابیں چھپی ہوئی نہیں ہیں یا ہمارے سامنے وہ ضائع ہو چکی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی کہ کہاں ہیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کسی دوسری جگہ اس کو بیان کر دیا ہوا کہ یہ بھٹکنے سے کیا مراد ہے. اور پھر وہ جب کوئی آدمی بھٹک جائے گا، مثلاً اس نے تلاوت آیات تو کر لی لیکن ابو جہل کی طرح تزکیہ نہیں ہوا اس کا، تو وہ راستہ بھول گیا، بس ختم ہو گیا، کافر کی حالت میں چلا گیا. ایک آدمی تلاوت آیات تو کی، تزکیہ بھی کچھ ہو گیا، لیکن اس نے تعلیم کتاب ماننے سے انکار کر دیا جیسے بعض منافقین کرتے تھے، تو تب بھی اس کے اندر یہ منزل تک نہیں پہنچے گا، وہ خدا کی اس حکمت کو نہیں پائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی سٹیجز ہیں یہ تینوں کی تینوں پوری کریں گے تو پھر چوتھی منزل جو ہے اس پر ہم پہنچیں گے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوسری جگہ اس کو بیان کیا ہے، لیکن میں نے جتنی چیزیں میرے پاس ہیں ان میں یہ بات کہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ کہیں لکھی ہو. وَلِنُبَيِّنَ مَحَلَّ أَحَاتَيْنِ وَمُلَازِمَتِهُمَا، اور میں نے وہاں واضح کر دیا ہے کہ ان دونوں کا دین کے اندر پوزیشن کیا ہے اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. اب یہ اب کس کی طرف اشارہ ہے یہاں ہمارے لیے واضح نہیں ہے، اس لیے پھر چونکہ وہ بیچ میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس میں بعض جگہوں پر کیا لکھا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم. یہاں پہ ڈاٹ کا مطلب ہے ڈاٹس کا، کہ یہاں پہ مولانا نے کچھ لکھنا تھا اپنے لیے، ایک نوٹ تو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے ہمیں اس کا معلوم نہیں ہو سکتا. پھر آگے بھی ایسا ہی ہے، فصل انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سیکشن ہوگا جو اللہ کی آیات کے بارے میں ہوگا، اور پھر انہوں نے کچھ نہیں لکھا اس کے اوپر. پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک چھوٹا سیکشن ہوگا وہ اللہ کی حکمت کے اوپر ہوگا، تو اس کے اوپر بھی کچھ نہیں لکھا انہوں نے.
تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے لے کر کما سر حفیظ یہاں تک ہمارے پاس صرف ان کے یہ دو اپنے لیے کوئی یادداشت کے نوٹس ہیں، جس کا ہمیں مطلب جو یہاں لکھا ہے بس اتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے، اصل بات کیا تھی کیا نہیں وہ ان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو بہرحال یہاں پہ اب یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ یہاں جو بھی تھا وہ ہم تک نہیں پہنچا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں بھی جو ہا ہے اس کا پیچھے ریفرنٹ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، چونکہ یہاں حکمت کا لفظ ہے تو میں نے پھر اس کو حکمت کے ساتھ ہی جوڑ دیا ہے۔ غالباً وہ فی الحکمہ لکھنے کے بعد کچھ جگہ چھوڑی ہوگی اور پھر حکمت ہی کے بارے میں انہوں نے بات شروع کر دی ہوگی، اس لیے میں نے پھر اس کو حکمت کا فَإِنَّهَا الْأَصْلُ لِمَا يَتْلُو، کیونکہ جو یہ حکمت ہے یہی تلاوت آیات کی اصل ہے۔ یہ بات اس لیے بھی فٹ بیٹھ گئی کہ پیچھے ہم یہ بات پڑھائے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تلاوت آیات بیج ہیں اور حکمت اس کا ثمر ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آیتیں پڑھی جا رہی تھیں ان کی بنیاد یا ان کا حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، وہ حکمت ہے۔ وکانہ افخمہ جانب الآیات، اور یہ چیز جو ہے یہ نوٹ رکھنی چاہیے کہ آیات کی جو سب سے بڑی جو ایکسپیکٹ ہے یا پہلو ہے وہ اقدمہ، اور ان کا سب سے جو نمایاں حصہ ہے وہ یہ ہے کہ الخطاب الی الانسان من جہت فطرتہ، کہ انسان کو ایڈریس کیا گیا ہے، خطاب کا مطلب ایڈریس کیا گیا ہے انسان کو اس کی فطرت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یعنی قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں اس کا ایڈریس کسی انسان کو جب کیا گیا ہے تو اس کی فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ یہ اگلی بنیاد ہے جو انہوں نے ڈال دی ہے۔ پہلی بنیاد ابھی تک جو ہم نے رکھی وہ یہ تھا کہ انسان سوچنے والا ہے اور گمراہ ہو سکتا ہے، انبیاء کے علم کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو علم کی چاروں سٹیجز ہیں اس کا ذکر کیا ہے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے ہر انسان کو ان چار درجات میں سے گزرنا پڑے گا۔ دوسری بنیاد اب وہ یہ بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کو اس کی فطرت کے پوائنٹ آف ویو سے مخاطب کیا۔ یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ مولانا فراہی کے زمانے میں، بلکہ یوں کہنا چاہیے شاہ ولی اللہ کے زمانے سے، شاہ ولی اللہ کے زمانے میں انگریز اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ اس کا کوئی غلبہ تھا، لیکن بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی شروع ہو چکی تھی، تو انہوں نے جو کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، تو اس کا نام بھی حجت ہی ہے، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس کتاب میں بھی دین کی حکمتیں ہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ بڑے عرصے کے بعد، یعنی وہ اشعری اور ماتریدی بحثوں کے بعد، جس میں معتزلہ نے یہ پوائنٹ اٹھا دیا تھا کہ کیا فطرت میں نیکی اور بدی کا شعور ہے یا وحی سے آتا ہے، تو غلبہ ہو گیا تھا کہ پوری امت کی اکثریت کہہ لیجئے اس بات پر اتفاق کر گئی تھی کہ اللہ کی وحی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہماری فطرت میں نیکی اور بدی کا شعور نہیں ہے۔ تو پھر بڑے لمبے عرصے کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب اس کتاب میں یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ فطرت پر دین کی بنیاد ہے، اور مولانا فراہی بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اب دوسری بنیاد یہاں رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں خطاب کیا ہے، ہمیں ایڈریس کیا ہے اپنی کتاب میں، تو اس کی بنیاد فطرت کے اوپر رکھی ہے۔ وَدَعْوَتُهُ إِلَى الْحَقِّ مِنْ جِهَةِ بَصِيرَتِهِ، اور اس کو جو حق کی طرف دعوت دی ہے تو وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے دی ہے۔ دو بڑی بنیادی باتیں ہیں، یہ مولانا کا شاہ ولی اللہ کے اوپر اضافہ ہے۔ وہ صرف فطرت تک رہے ہیں، بصیرت تک نہیں آئے۔ یہ ظاہر ہے کہ تھوڑے تھوڑے ایڈیشن جو ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو ایڈریس کیا ہے تو وہ اس کی فطرت کے پہلو سے کیا ہے، اور جب اس کو دعوت حق دی ہے تو وہ اس کی بصیرت کے پہلو سے کیا ہے۔ اب واپس چلیں پہلے صفحے پر جہاں انہوں نے بنیاد بنائی تھی، اس کو وہ بصیرت کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جو فکر اور نظر کا اس کو صلاحیت دی گئی ہے، اس سے اس کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ اس کے اندر ایک آتی ہے جو چیزوں کو سمجھ سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مخاطب تو فطرت کے پہلو سے کیا گیا ہے، لیکن اس کو جو دعوت دی گئی ہے وہ بصیرت کے پہلو سے دی گئی۔ مطلب کیا؟ دلائل پر مبنی ہے، سوچ پر مبنی ہے، فکر انگیز ہے، آدمی اسے سوچ سمجھ کے اس کو قبول کرنے کے قابل ہے۔
ऐसा नहीं कि उसको सोचे समझे बगैर कबूल करे। ये बहुत ही अहम बात है जो उन्होंने यहाँ पर इजाफा किया है, और मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल नई बात है उम्मत के अंदर। पहले ऐसी कोई बात मेरी नज़र में नहीं है, जितने भी बड़े लोग मैंने पढ़े हैं। यहाँ तो शाह वलीउल्लाह नज़र आते हैं और बाज़ यानी मुतज़िला नज़र आते हैं पीछे, फिर शाह वलीउल्लाह हैं और अब मौलाना फ़राई हैं, और इसके पीछे मुझे कोई आदमी, ये बिल्कुल नई बात है जो उन्होंने कही है कि आदमी एड्रेस तो अपनी फितरत की वजह से बना है, एड्रेस ही तो फितरत की वजह से बना है, लेकिन उसकी जो दावत है अल्लाह ताला की हक की तरफ, वो उसकी बसीरत की बुनियाद पर है। वज़ालिका बिअन्ना अव्वला अम्र दीन इलाही हुवा दावा इलल ईमान बिइल्मिन व बसीरतिन। अब कहते हैं वो ये इस वजह से हुआ है, ये दो चीज़ों को इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि अल्लाह के दीन का पहला मामला ही क्या है, वो दावत इलल ईमान है, दो चीज़ों की बुनियाद पर। अब देखिए ये मौलाना फ़राई का एक मुश्किल अंदाज है, इसको उन्होंने इल्म से इक्वेट किया है और इसको उन्होंने बसीरत से, बसीरत के लिए बसीरत का लफ्ज़ बोल दिया, ये करीना रख दिया कि मैं अब फितरत के लिए इल्म का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। अब मौलाना क्या कह रहे हैं, आगे चलकर उन्होंने ये बात कहनी है, साबित करनी है कि इल्म फितरत में पड़ा, वही जज़री इल्म जो गांधी साहब ने हवाला दिया है, उसकी अब बुनियादें यहाँ आप देखिए किस तरह से जोड़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इंसान अपनी जहत फितरत की वजह से अल्लाह का मुखातिब बना है और दावत हक उसको बसीरत की बुनियाद पर दी जा रही है, और अब फितरत को उन्होंने इल्म का नाम दे दिया है। तो गोया मौलाना फ़राई के नज़दीक हम इस जुमले से इनडायरेक्टली इन्फर कर सकते हैं या बात समझ सकते हैं कि मौलाना फ़राई के नज़दीक जो फितरत है वो इल्म है। ये अहमद जवेद साहब यहाँ पर इख्तलाफ करते हैं, उनकी बात भी बड़े आदमी है, समझनी चाहिए कि फितरत जो है वो उनके नज़दीक एक मलका है, एक पोटेंशल है सलाहियतों का। तो मलका जो है वो इल्म नहीं होता बल्कि वो सलाहियत होती है। मसलन मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर मलका है, लेकिन मैंने मैथमेटिक्स पढ़ ली 6ठी 7वीं 8वीं, अब मेरे पास इल्म भी आ गया मैथमेटिक्स का। तो इल्म इंफॉर्मेशन की टाइप की चीज़ होती है और मलका मेरे अंदर वो सलाहियत होती है, कैपेबिलिटी होती है। तो मौलाना फ़राई फितरत को इल्म कह रहे हैं, ना कि सिर्फ मलका, सिर्फ सलाहियत, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल ये अब ये यहाँ पे उन्होंने इस तरह से इसको जोड़ा है। तो अब दूसरा मुकदमा साजिद भाई, जी साजिद भाई, इस पर जो गांधी साहब ने फितरी इल्म की जो बहस उठाई है अपने, जाहिर है जो इतरारी इल्म बल्कि उसको कहना चाहिए, जो उन्होंने उन्वान बनाया उसको, उसमें उन्होंने ये बयान किया है, ये मैंने उनसे सवाल भी किया था, जिसको वो जज़री इल्म कहते हैं, वो दरअसल इल्म नहीं है, वो तो अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, अभी वो इल्म बनना है, वो बिलकुआ जिसको वो कहते हैं। तो वो भी शायद इसी मफहूम में लेते हैं इसको, यानी ये इल्म का लफ्ज़ इसमें ये खलत मबस पैदा करता है, असल में ये इल्म नहीं है जो अंदर कहीं पड़ा हुआ है। और उन्होंने इस फ़राई साहब ही के नुक्ता नज़र को वहाँ पे बयान किया कि फ़राई साहब इसको कहते हैं ना कि जज़री और फिर फितरी और उसके बाद फिर बदही और नज़री में होना चाहिए इल्म को। तो जो जज़री है वो, जैसे अहमद जावेद साहब कहते हैं कि ये पोटेंशियलिटी है, तो गांधी साहब ने इसको ऐसे खोला है कि फ़राई साहब इसको पोटेंशियलिटी के तौर पर ही लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पोटेंशियलिटी किस बात की? मसलन अगर ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने खोला तो अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी, तो इंफॉर्मेशन जो है वो फिर इल्म होगी। और मैंने इस बॉक्स को खोला तो इसमें मेरी सिर्फ सलाहियतें पड़ी थी कि मैं अंडरस्टैंड कर सकूंगा, मैं 2+2 का प्रोसेस सीख सकूंगा। ये अब पोटेंशियल है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जज़री इल्म में मौलाना ने, जैसे मुझे याद है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो उन्होंने ज़्यादा ज़ोर इस इंफॉर्मेशन के पोटेंशियलिटी पे रखा है कि इसके अंदर, यानी जैसे मुझे कहा जाएगा अल्लाह है तो मैं कहूँगा हाँ अल्लाह है, ठीक है जी। और जैसे मैं कहूँगा 2+2 4 होते हैं, मैं कहूँगी हाँ 2+2 4 होते हैं। ये वो कहना चाह रहे हैं। तो इस है वो पोटेंशियल ही, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन किस चीज़ का पोटेंशियल है? मुझे दौड़ सकने का पोटेंशियल है, वो भी उसी के अंदर है। मेरा खाना खाने का पोटेंशियल है, वो भी उसके अंदर है। लेकिन इन चीज़ों को रिसीव करने का, दावत हक को समझने का, और फितरत की आवाज़ें जो अंदर रखी हुई हैं, मेरा टेस्ट रखा हुआ है, मेरे लिए
چیزوں کو دیکھ کر ان کو سمجھنا کہ اچھا یہ رنگوں کا فرق اور سائز کا فرق اور والیوم کا فرق اور ڈائریکشن کا فرق، یہ سارا کچھ میں کہاں سے سیکھتا ہوں، یہ اس چیز کو وہ فطرت کہہ رہے ہیں. تو دو چیزیں اکٹھی ماننی پڑیں گی ان کے نظریے کے مطابق. ہم اس کو علم بھی کہیں گے، اس کو صلاحیتیں بھی کہیں گے، لیکن اس کو صرف ملکہ نہیں کہیں گے یا صرف علم نہیں کہیں گے. تو میرے ذہن میں یہ بات میں مان لیتا ہوں ایسے ہی کہ دونوں چیزیں ہوں گی، لیکن میرے ذہن میں مولانا کے ہاں وہ علم کا جو انفارمیشن کا پہلو ہے وہ غالب ہے. وہ آگے چل کر مزید واضح ہو جائے گا. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ استاد گرامی نے ایسا ہی بیان کیا جیسا آپ کہہ رہے ہیں، وہ بالکل ایسا ہی ہے. تو کما قال تعالیٰ، جی آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مولانا نے اس کو جس طرح بیان کیا اس میں ان کی مراد ہے کہ پوٹینشیلٹی اور کانٹینٹ یا انفارمیشن جو ہے وہ دونوں مراد لے رہے ہیں، جی جبکہ بالکل احمد جاوید صاحب پوٹینشیلٹی مراد لے رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک. کما قال تعالیٰ عامرا لنبی ہی، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ میں دو چیزیں میں سے کس پر بنیاد رکھ رہا ہوں، بصیرت پر کیسے بنیاد رکھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اپنے نبی کو، قل ھذہ سبیلی، ان سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ یہی ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرت. یہ انہوں نے جو لفظ بول رہے تھے وہ اس آیت سے لیا ہے. انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت کی بنیاد پر دعوت دے رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ غلط مشرکین سے کہ جو شرکا بنا رہے ہیں اس سے پاک ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہاں سے انہوں نے بصیرت کا لفظ لیا ہے. فطرت جو ہے وہ دوسری آیتوں سے لیا ہے. یہاں وہ اصل میں چونکہ یہ نئی بات کر رہے تھے بصیرت والی، تو صرف اس کو انہوں نے پروو کیا ہے. فطرت چونکہ پہلے لوگ مان رہے ہیں اور شاہ ولی اللہ کے عہد میں ہیں، مولانا فراہی اور ان کے زمانے میں سر سید شبلی نعمانی اور بہت سارے لوگ اس بات کو مان رہے ہیں کہ فطرت ہمارے اندر ہے، لیکن بصیرت کا نیا آئیڈیا دے رہے تھے، اس لیے اس کے لیے انہوں نے ایک نص فراہم کر دی ہے. فطرت پر ان کو خیال ہے کہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی چیز کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان کیا ہے کہ معافی چاہتا ہوں کہ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کی راستے کی طرف، حکمت کے ساتھ اور موعظت کے ساتھ. اس کو بھی انہوں نے بصیرت کے معنی میں لیا ہے کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ بھی بصیرت سے پیدا ہوتی ہیں. اب یہاں حکمت وہ اپنے ٹیکنیکل میننگ نہیں لے رہے، بلکہ دانائی کے میننگ میں جو عام لفظ ہے عربی زبان کا، جس کو ہم سمجھیں کہ وزڈم کے ساتھ وائزلی تم بیان کرو. تو یہ ادعو الی سبیل ربی کا بالحکمہ والموعظہ سے مراد یہ ہو جائے گا. اب یہاں روک سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں. اگر پڑھنا چاہیں تو میں اگلا پیج بھی پڑھا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ دیکھ لیجئے، کیونکہ ایک بات تقریباً مکمل ہو گئی ہے. یہ یہاں تک پیرا مکمل کر لیتے ہیں. وَلِذَالِكَ اکثر القرآن فی اوائل الدعوات، اسی وجہ سے قرآن مجید کے اکثر مقامات میں جب دعوت شروع ہوئی، یعنی جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، تو وہ ان آیتوں کے ذکر سے شروع ہوئی ہے جو دلالت کرتی ہیں علی ما یؤمن بہ من التوحید، کہ جس میں ان موضوعات کی بات کرتی ہے جن کو ایمان لایا جائے گا، جیسے توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے. وہذا ظاہر جدا، اور یہ بہت نمایاں مضمون ہے قرآن مجید کا، اور مفصل فی موضعی، اور میں اس کو اپنے جگہ پہ بیان بھی کر چکا ہوں. اب دیکھیے کہ حکمت کے ساتھ انہوں نے یہ چیزیں جوڑی ہیں، یہ حکمت کا حصہ ہیں جس کو بصیرت کہہ رہے ہیں، جس کو وہ بالحکمہ والموعظہ کے اندر ڈال رہے ہیں. تو یہ ان کا، تو یہاں پر میں روک لیتا ہوں تاکہ ہم اگلے مضمون جو نیا شروع ہو رہا ہے وہ تو اب آپ 2-4 منٹ ہیں، کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو تو بتا دیجئے تاکہ میں اس کو مزید کھول سکوں، یا یہ پروگرام چلے گا کہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ میرے خیال میں بہت ٹیکنیکل سی کتاب ہے، لیکن ابھی تو ہم مقدمے میں ہیں، تو آگے چل کر بڑی عجیب و غریب سی بحثیں ہوں گی، جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ تم نے فرائی صاحب کی بات نہیں سمجھی، وہ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ سٹیج بھی آ سکتی ہے. تو اب دیکھ لیجئے آپ کو کیسا لگا ہے. جی ہاتھا پائی تو نہیں بات پہنچے گی؟ نہیں، وہ اللہ کا شکر ہم سکائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو
अगर हाथापाई हुई भी तो अच्छा अपने लैपटॉप का नुकसान करेंगे अगर हुई हाथापाई। वैसे साजिद साहब ये इस हफ्ते को आपसे मिलता भी है। हाँ फिर मैं लेट पहुंचूंगा या ये जाने के बाद आया करूंगा, फिर ऐसे कर लेंगे। साजिद भाई, जिस तरीके से आपने ये पढ़ाया है, आपने बड़ा इंटरेस्ट पैदा कर दिया उसके अंदर, क्योंकि ये बड़ा डिपेंड करता है कि किताब पढ़ाने वाला कौन है। आपने बार बार चीज़ों को दोहराया है, वो पक्की हो गई हैं जहन में, और आपने वो जो इनको रिलेट किया है चीज़ों को आपस में, कि कोई भी लफ्ज़ ऐसी उन्होंने पहले ये इन जुमलों से आगाज़ नहीं कर दिया, बार बार वापस लेके आए हैं हमें और हमें ये समझाया। तो मुझे तो बड़ा यानी इंटरेस्टिंग लगा है सब। आई एग्री, बिल्कुल सही है। तो आप अब जान छुड़ा सकते हैं हमसे। नहीं, एक तरीका तो है ना कि मैं फौत हो जाऊं। साजिद साहब की बतौर उस्ताद शोहरत की आखिर कोई वजह तो है ना फिर? ये पंजाबी वाले उस्ताद के तौर पर है, बड़ा उस्ताद बनाया। साजिद भाई, एक मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगा छोटा सा। गांधी साहब से जब मैं चीज़ें समझ रहा था तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। उन्होंने ये कहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो बाहर से आएगा और आपका जो जज़री इल्म अंदर पड़ा हुआ है वो अंदर से उठ के उसके साथ मिलेगा तो इल्म वजूद में आएगा, यानी जज़री इल्म का ज़हूर होगा। वो उन्होंने एक मिसाल दी थी, वो ये कह रहे थे कि मोहब्बत का ही आप जज्बा ले लें, अगर महबूब बाहर नहीं होगा तो मोहब्बत के जज्बे को आप समझ ही नहीं सकते। यानी ये पोटेंशियलिटी के हवाले से वो इसको ऐसे ले रहे थे, और उन्होंने फराई साहब के हवाले से भी इस चीज़ को ऐसे ही बयान किए। लेकिन बहरहाल ये हो सकता है कि आपकी बात ठीक हो, आपने बेहतर समझाओ, तो ये आगे जाके पता चलेगा। जी हाँ, असल में पता वजह क्या है? वजह ये है कि मिसाल के तौर पर इस मोहब्बत वाले पॉइंट को लें तो अगर महबूब सामने नहीं है तो मेरे अंदर का ये जो जज्बा मोहब्बत है ये मुझे बीमार कर देता है। और इसकी बहुत सारी मिसालें ज़िंदगी में दी जा सकती हैं। और फिर आदमी मसलन मिथ क्या होती है? मिथ उन चीज़ों का ज़हूर है जो इंसान की फितरत में मौजूद थी, लेकिन उनका बाहर कोई ज़हूर मौजूद नहीं था, उनका कोई ऑब्जेक्ट की शक्ल में चीज़ें सामने नहीं थी। तो इंसानों ने फिर खुद ख्याली चीज़ें तख्लीक कर ली। देवताओं का पूरा तसव्वुर कहीं मौजूद नहीं है, तो खुदा होने का जो अंदर फितरत में तसव्वुर था उन्होंने खुद खुदा बना लिए। तो मेरे ख्याल में ये इतना अजीबोगरीब जज़री इल्म, अगर हम उसकी टर्म को ले लें और उसको आगे चलें, तो ये बाहर हो ना हो ये खुद बना लेता है। ये इतना ताकतवर अल्लाह ने रखा हुआ है कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि कोई आदमी अगर जंगल में छोड़ दिया जाए, उसको इंसानों से काट दिया जाए, तो वो खुदा का तसव्वुर बनाए बगैर, खुदा की सिफ़ात मुकर्रर किए बगैर, खुदा के शख्सियत। मुझे बचपन में याद है कि मैं अल्लाह ताला की जो शक्ल मेरे ज़हन में आती थी वो एक बुज़ुर्ग इंसान की शक्ल थी, जो सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, माथे पर बुढ़ापे की वो निशानात, और वो पूरी दुनिया को ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं और बड़े बड़े हाथ पाँव हैं। तो ये अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे वो बचपन की बातों को। तो ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये नहीं है कि वो बाहर होगा तो हमारा अंदर का ये, आगे चल कर हम देखेंगे मौलाना फ़राई क्या कहते हैं, मैं अब अपनी बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में जज़री इल्म इतना ताकतवर है कि अगर मुझे सही बात ना बताई जाए तो मैं गलत बातें खुद क्रिएट कर लेता हूँ। तो बहरहाल ये आगे चलेगी बातें तो मज़ीद चलेगा तो इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि फिर अच्छा टाइम का जो मसला है उस पर भी बात कर लें। क्या ये टाइम ठीक है सबके लिए? मेरे लिए तो ठीक है, बाकियों से पूछ लें। मेरे लिए भी सूटेबल है बहुत। चले बस ठीक है, अल्लाह ताला खैर। बिल्कुल। साजिद भाई, आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन को या? हाँ जी, मैंने कुछ किया तो है, अब पता नहीं कैसा हुआ है, क्योंकि ये हाँ जी, हाँ जी, ये आप प्लीज कोई ना कोई इसको करता रहे, क्योंकि ये अब हमारे लिए मतलब देखना पड़ेगा मैं बार बार कर सकते हैं बाद में आसानी से। जी जी एग्जैक्टली। अच्छा, आपने किया साजिद साहब इसको रिकॉर्ड? जी मैंने कर लिया है, पता नहीं वो कैसा म्यार कैसा होगा, लेकिन बार किया तो है मैंने। क्योंकि मेरा इसमें लालच ये था कि बाद मेरे जो अपने तालिब इल्म हैं जो इस वक्त नहीं मुयस्सर हो सकते, वो पढ़ना चाह रहे थे, तो उनको मैं रिकॉर्डिंग दे दूँगा। तो मैंने तो इस लालच में किया था, लेकिन बहरहाल
آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہمارا بھی فائدہ جی جی بالکل سر یہ اینڈ جہاں پہ ہو رہا ہے من التوحید والمعاد والرسالہ، یہ معاد اور رسالہ کا کیا مطلب ہے؟ معاد کا مطلب تو آخرت ہے، اور جو رسالہ ہے اس کا مطلب رسالت اور نبوت ہے. اچھا جی ہاں ٹھیک ہے، آخرت جی ہاں. معاد کا ٹھیک مطلب ہے. لوٹنا، اصل اس کے لٹرل میننگ ہے لوٹنا، واپس جانا. ہوں، تو ہم نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے، تو اسی پھر آخرت کے معنی آ گئے اس میں، قیامت کے معنی. ہوں. موعود اسی سے اٹھا ہوا ہے جی نا، موعود اسی سے وعدہ جی اٹھا ہوا وعدہ. ہے. یہ سر مجھے اور رضی کو تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہو رہا ہے اس کلاس کا کہ ہماری تھوڑی سی عربی کی بھی وہ ہو رہی ہے، ریویژن ہو رہی ہے. جو ہم نے ایک عربک کی کلاس لی ہے، بلکہ رضی نے تو 2 لی ہیں، تو اس کو تو زیادہ بلکہ کلیئرٹی آ رہی ہوگی. جی ہاں چلو. کافی فائدہ مند ہے، کافی فائدہ مند. ووکیبلری بھی ساتھ ساتھ پک ہو رہی ہے، کافی فائدہ ہے. چلیں تو اچھی سر بات ہے. یہ ہفتے جی میں ایک کلاس ہے، یہ کافی ہے اس کو؟ اگر آپ لوگ سارے سوچیں اس بارے میں، کیا اس کو ٹوائس اے ویک کیا جا سکتا ہے یا ساجد کیا بھائی خیال آپ؟ ساجد بھائی بیچارے جو ہیں انہوں نے ہم ہی بھاری لیا ہے اگر تو ان کو ہم زندہ رہنے دیتے ہیں سلمان بھائی. ایگزیکٹلی. اچھا وہ اصل میں سلمان لگے کہ ایک طرح ہاتھ بڑھائیں تو پکڑ لے دامن والا معاملہ، اس لیے ہاں، مائنڈ نہ نہیں ابھی شروع میں ہم سلو رہیں گے، کچھ جگہوں پہ جا کے آگے بھی سلو ہو جائیں گے، لیکن بعض جگہیں تیزی سے گزر جائیں گے، تو انشاءاللہ میرا خیال ہے ورنہ یہ میرا خیال ہے سلمان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اہتمام میں میرا جنازہ پڑھائیں. نہیں. یہ آپ کو صحیح ہے. سلمان کی علم سے محبت کا دیکھیں، اس سے جی ہاں جنید جھلک بھائی، نکل. نہیں اس کو بڑھایا میں جا سکتا ہے، بڑھایا دیکھیں جا نا، وہ سکتا ہے. جی مولانا فرائی نے جو اتنے سارے ڈاٹس لگائے ہیں، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ کلاس کے بعد ریکارڈنگ کے بعد ڈاٹس لگتے ہیں. نہیں اس کا پھر طریقہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے تو ہم اس کو آدھا گھنٹہ 15 منٹ اور بڑھا لیں، تو یہ اس میں بہتر ہو جائے گا، نہ اس کے کہ ہم ہفتے میں 2 دن رکھیں. سب کو ٹائم نکالنا شاید مشکل ہو. میرا خیال ہے یہ آپ کی بہت اچھی سجیشن ہے، یہ کر سکتے ہیں. جی کیا خیال ہے جنید صاحب، آپ کو کوئی جی اعتراض بالکل نہیں؟ بالکل، میں تو ہاں بڑا خوش ہوں. ساجد صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اصل میں، تو بس ٹھیک کیونکہ ہے جی. بہت بڑے ایسا بزی ہیں. کوئی بالکل بالکل. اگر ہم 1.5 گھنٹے کی کر لیں 1 گھنٹے کی بجائے، تو آئی تھنک بڑا اچھا ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ 1 گھنٹے کا تو پتہ ہی پتہ ہی نہیں نہیں چلا. لگا. پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے جی سر، بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا. جی بہت مہربانی جی آپ لوگوں کی، آپ لوگوں نے دلچسپی سے یہ کام شروع ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو انشاءاللہ. بس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اکیلا ہی پھر رہ جاؤں کسی وقت. رائٹ جی، بہت جی شکریہ جی. جی انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ اوکے، ملیں گے. اور اللہ جی حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. گرنے والا